اچھا، آ، اب ایک مسئلہ ایک لڑکے نے پوچھا ہے ویسے کہ بہت گرمی کی کوئی اخباروں میں بھی خبر آئی ہے کہ 2 ہفتے بہت سخت گرمی چلے گی، بہت سخت مطلب لہر چلے گا گرمی کا. تو رات کو ایسے ہی وہ کہہ رہا تھا دوست کہ بھائی مطلب یہ 2 جو ہفتے ہے. گاڑی میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ریڈیو میں چل رہا تھا کہ کوئی گیلا کپڑا پاس رکھنا ہے، کوئی اپنے پاس کوئی جوس، کوئی پانی، کوئی لیمو پانی، نمک وغیرہ رکھنا ہے، چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کوشش کرے اپنے آپ کو دھوپ سے سائڈ پہ رکھے، کچھ ایسا 2 ہفتے کا. تو پھر اچانک بارش ہوئی رات کو. انہوں نے کہا 2 ہفتے میں بارش بھی نہیں ہوگی. تو وہ رات کو پھر بارش ہوئی. تو صبح مجھے وہ لڑکا ملا، ڈرائیور ہے ہمارا، تو وہ مجھے ایسے کہہ رہے کہ یار میں تو حیران ہوں کہ یہ. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا تھا کہ 2 ہفتے گرمی ہوگی اور 2 ہفتوں میں بارش نہیں ہوگی. یہ تو رپورٹ ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ نے دی ہے انسانوں کو. اور جتنا ہم ڈھونڈیں ان کو دیکھیں، اس میں کائنات میں دیکھیں تو ہمیں چیزیں ملے گی. سر جتنا کرے ہمیں ملتی جائے گی چیزیں. کتابوں میں ملیں گی، قرآن حدیث سے بھی، ٹیکنالوجی سے بھی ملے گی. لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے ذات کو چیلنج کرنا کہ مطلب اب اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی بس نیوز میں آیا کہ بارش نہیں ہوگی 2 ہفتے، تو اب 2 ہفتے بالکل بارش نہیں ہوگی. تو یہ غلط ہے. چیلنج نہیں کرنا ہے اللہ کے نظام کو. مجھے ایسے ایک واقعہ یاد آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو لاسٹ ٹائم جب اس کو قاضی بنا رہا تھا، بہت بڑا واقعہ ہے اور وہ نہیں بننا چاہتا، تو ابو جعفر منصور نے اس کو قید کیا جیل میں، اور اس کو بتایا کہ مطلب آپ قاضی بنے، لیکن اس نے کہا میں نے نہیں بننا ہے. بہرحال وہ پھر جیل سے ہی ان کا جنازہ نکلا تھا، اس کو زہر پلایا گیا تھا وغیرہ، کتابوں میں آتا ہے. شہید کیا تھا اس کو، مارتا بھی تھا اس کو. بہرحال ان کے جو شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر، یہ سارے جاتے تھے وہاں پہ پڑھتے تھے. تو وہ باہر جو بادشاہ تھا اس نے رات خواب دیکھا تھا. خواب میں اس نے دیکھا تھا کہ اس کو اسرائیل علیہ السلام آیا سامنے، اور انہوں نے اس کو یوں کیا، اس طرح اشارہ کیا، 5 انگلیاں دکھائی. اب صبح اٹھا تو بہت پریشان تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ جو ان کے درباری علماء ہے، اللہ معاف کرے، جو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بولتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں بھی تھے، تو وہ بیٹھے تھے وہاں پہ. انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے یوں فرشتے نے یوں کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو یوں اشارہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 5 نسلوں تک آپ کی بادشاہی جائے گی. ان کا دل مطمئن نہیں ہوا. پھر انہوں نے یوں، کسی نے بولا کہ آپ کے 5 بر اعظم میں آپ کی بادشاہی جائے گی. کسی نے کہا 5 علاقے، 5 صوبے اور آپ کے قبضے میں آئیں گے. وہ دل مطمئن نہیں تھا. تو وہ باتیں امام صاحب کے شاگردوں کو پتہ چلا. تو وہ کسی نے آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، علم کا ایک سمندر تھا وہ، جو اس میں جیل میں تھے، تو ان کو بتایا کہ جی باہر تو یہ باتیں چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے فرشتے نے یوں کیا ہے. تو اس نے وہ ہنسا. اس نے کہا یہ بیوقوف ہے جو کہہ رہا ہے اس طرح کہ 7 بر اعظم بادشاہی، 5 بر اعظم 5. اس کا مطلب ہے قرآن شریف کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. 21 پارے میں آتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی. یہ اللہ کو پتہ ہے. اب موسمیات والے اگر بتا دے کہ جی امکان ہے، تو ایک علم ہے اللہ نے ان کو دی ہے، وہ سرچ کر رہے ہیں، اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ایک علم ہے. لیکن اللہ کے ذات کو چیلنج نہیں کرنا ہے اسے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم میں کیا ہے، جو ماں ہوتی ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے رحم میں کیا ہے. مجھے ایک بہت پہلے کی بات ہے، ایک ہمارا تھا وہ ایکسین تھا وابڈا میں، وہ بھی تھوڑا متاثر تھا اس سے دنیائی علم سے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، یہ الٹرا ساؤنڈ پہ بتاتے ہیں، تو
پھر میں نے استاد سے پوچھا تھا تو استاد نے کہا احتمال بتاتے ہیں ڈاکٹر نا، احتمال ہے کہ بچے، اور کتنی دفعہ ہوا ہے، کتنے دفعہ ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے 2 بچے ہیں، ایک ہو جاتا ہے، ایک کوئی پوڑا پسی وہاں پہ کوئی دانہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی بچی ہے، وہ بچہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بچوں، کتنی دفعہ ہوا ہے. تو ایک علم ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے وہ جا کے ٹی وی پہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن ایکچوئل رپورٹ 100/100 ان کا صحیح نہیں ہوتا، نہیں ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ پھر تضاد آئے گا قرآن کی آیات کے ساتھ، وہ ہو نہیں سکتا. ہمارا ایمان، ہمارا علم یہی ہے 101% بھی وہ ان کا رپورٹ صحیح آئے اور وہ بولے، دعویٰ کرے کہ جی یہ صحیح ہے، اور ہم مطلب دیکھو ہم بتا سکتے ہیں 101 ہماری رپورٹیں بالکل % صحیح آیا ہے، 100% صحیح آیا ہے، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. نہیں، اللہ کو پتہ ہے، قرآن بتاتا ہے، بس بات ہی ختم، ایمان اسی پہ ہے. ٹھیک ہے. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے وہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں پہ ہوگی، کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم میں کیا ہوگی، ماؤں کے جو رحم ہے ان میں کیا ہوتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور آنے والا کل کیا ہونا ہے ایک انسان سے، جو آنے والا کل ہے کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتہ. اب یہ ہمارے ادھر گاؤں میں بھی ایک عورت ہے، لوگ ان کو جاتے ہیں، تو وہ پچھلے بھی ایک عورت گئی تھی تو وہ کہہ رہی کہ جی مجھے اس نے بتایا تھا 4 سال بعد آپ کے گھر خوشی آئے گی، 5 سال بعد. یہ تو قرآن کیا بتاتا ہے. قرآن ہمیشہ، میں ترجمہ بھی کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ قرآن بندہ پڑھے اور سیکھے اور تفسیریں دیکھے اس پہ کہ کیا علم ہے قرآن میں، تو پھر انسان غلط نہیں ہوتا. 4 سال بعد کیا، کل کا نہیں پتہ چلتا. ہم جب پڑھتے تھے دارالعلوم مکانیہ میں، ہمارا استاد تھے شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بہت پہلے کی بات یہ کہ ساخوانی پشاور کا بازار بہت چھوٹا تھا اسی ٹائم، تو یہ طلباء ہمارے مدرسے میں جو ہوتے ہیں، ان کا روٹین بہت سخت ہوتا ہے، سارا پورا ہفتہ صرف جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ان کے اتنے کام ہوتے ہیں، بال مطلب کسی نے وہ صحیح کرنے جانا ہوتا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کپڑے بنانے ہیں، اور گھروں سے کوئی منی آرڈر آتا ہے وہ لینا ہوتا ہے ان کو، اور جمعہ بھی پڑھانا ہوتا ہے، اکثر مساجد کے امام بھی ہوتے ہیں. تو یہ کبھی کبھار جب باہر نکلتے ہیں تو یہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے سارے ان کے کھڑے ہو جاتے وہاں پہ دیکھتے، ان کی عادت ہوتی ہے مدرسے کے بچوں کی. تو وہ جا رہے تھے کہ گزر رہے تھے تو کہ ساخوانی میں ایک مداری بیٹھا تھا، یہ جو جس کو پامسٹ بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں لکیریں شکیریں اور پتہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتا ہے، یوں کر کے دیکھتے ہیں جی آپ کی 2 شادی ہوتی ہے، آپ کی 1 شادی ہوتی ہے، بس یہی ہوتا ہے. بہرحال وہ گیا تو وہ ایک شخص بیٹھا تھا، کہتے تو انہوں نے اسے بولا کہ بھئی تیرا کیا کام ہے، تو کیوں بیٹھا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں پامسٹ میں ہاتھ دیکھتا ہوں. تو طلباء تھے، انہوں نے کہا یار ہمارا بھی ہاتھ ہے، انہوں نے ہاتھ دیکھا، یہی بولا آپ کی 1 شادی ہوتی، 2 شادی، جیسے وہ بکواس کرتے. وہ اٹھ کے جیسے چلے گئے تو وہ سے کہتے بھئی رک جاؤ، پیسے دے دو. اب طلباء کے پاس پیسے کدھر ہوتے ہیں ان کے. انہوں نے کہا کس چیز کی، کہہ رہے تھے میں نے جو آپ کا ہاتھ دیکھا یہ دیکھو. انہوں نے بہرحال آپس میں بات گرم ہو گئی. وہ جا رہے تھے، یہ انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے مار دیا اس کو، 4-5 طلباء انہوں نے مار دیا. پولیس آئی تو وہ پولیس کو کہتے دیکھو اس نے مطلب پیسے نہیں دیتے، ساری کہانی سنیں. تو انہوں نے طلباء کو دیکھا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہاتھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کی 2 شادی ہوگی، 3 شادی ہوگی، بڑے ہو کے آپ یہ بنیں گے، پیسہ آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا. تو اگر یہ خود اپنا ہاتھ دیکھتا اور اس کو اپنے ہاتھ سے پتہ چلتا، صبح دیکھتا کہ آج مجھے مار پڑے گی، میں نے تو یہ آتا ہی نہیں رہا یہاں پہ مار کھانے، ان کو خود پتہ ہونا چاہیے نا. تو پولیس بھی حیران ہو گیا کہ واقعی میں یار بات تو بڑی سیدھی ہے ان کی. تو یہ ان کو خود اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے، تو یہ دوسروں کے ہاتھ دیکھ کے جی چیک کرتے ہیں. تو یہ ایسی دکانوسی بات ہے. بہرحال اور یہ خاص کر عورتیں بہت ہی اس طرح کے کوئی مرد ہوتے یہ یا اس طرح کے کوئی یہ تعویذ والے یہ بڑے بتاتے تو یہ بڑے پیسے ان کو دیتے ہیں جا کے. تو بہرحال اس کا نہیں ہے کوئی علم. اور اگر 100 میں سے وہ ایسے کوئی بات کرے اور 100 میں سے کوئی ایک بات مطلب ان کی صحیح ہو جائے، یا جسے اٹکل ہوتا ہے بس لگ گیا، تکا لگ گیا، تو یہ تو وہ تو لگ سکتا ہے اس میں تو کوئی، لیکن اس کو تو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ اس کو آنے والا علم ہے. آنے والا علم صرف غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. آنے والی چیزوں کا علم کیا آگے کیا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والے اللہ کو پتہ ہے. 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ.
کہاں پہ کسی نے مرنا ہے، کہاں پہ کسی نے مرنا ہے، کس جگہ پہ کسی ایک انسان کا مطلب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھتے دیکھتے آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، CCTV لگے ہوتے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اب گر جاتے، مر جاتا ہے۔ کسی کا آنے کا ہے، حساب ہے، دادا آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کا پوتا آتا ہے، پوتی آتی ہے، لیکن جانے کا نہیں پتہ، دادا زندہ ہوتا ہے اور اس کا وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ میری ایک دادی ہے ماشاءاللہ، جس طرح وہ بتاتی ہے کوئی 96 97 پہ ایج اس کی پہنچی ہے ماشاءاللہ۔ میرا والد صاحب فوت ہوا ہے، اور میری ایک پھوپھو تھی، وہ بھی بہت پہلے، وہ تو میں نے دیکھی نہیں تھی، وہ بھی فوت ہوئی ہے، تو پتہ نہیں چلتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 5 جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ چیزیں ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال بارش کا اور رحم میں کیا ہے، اور انسان نے کہاں پہ مرنا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، قرآن کے نص سے ثابت ہے۔